جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانی ہے, بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانی ہے. آج ایک اخبار میں, ایک اردو کے اخبار میں, بڑا کثیر الاشاعت اخبار ہے, اس میں ایک بیان چھاپا ہوا ہے بابر اعوان صاحب کے ترجمان کا, اور وہ ہے کہ ترجمان برائے وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان, ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف الزام تراشی کی حالیہ مہم قادیانی لابی کے ایما پہ شروع کی گئی ہے, جو انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے رکاوٹ سمجھتی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان نے جس طرح پاکستان کے آئین کی اسلامی دفعات کے خاتمے کی سازش اور اس کا نام تبدیل کرنے کی مہم کے راستے میں ڈٹ گئے, ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر بابر اعوان کے پس منظر سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی انہیں وکیل ختم نبوت اور اسیر ناموس ختم رسول کا اعزاز حاصل رہا, اور آج بھی وہ اسے سرمایہ حیات سمجھتے ہیں. بڑی کوئی راکٹ سائنس ہے یہ کہ بابر اعوان صاحب کے متعلق ایک آدمی نے ایفیڈیوٹ میں اپنے اعلیٰ عدالت کے آگے سپریم کورٹ کے اندر جا کے یہ کہا کہ میں نے جناب کو اتنی رقم دی ہے اپنے ہاتھ سے, اور اس کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قادیانی لابی جو ہے ان کے خلاف کام کر رہی ہے. غالباً اس لیے بھی ہم لوگ اس لیے کہہ لیتے ہیں کیونکہ کبھی کوئی ان کو تو لاتا نہیں ہے, کوئی ان کا تو موقف پوچھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کس کے خلاف کر رہے ہیں, کس کے حق میں کر رہے ہیں. تو آج ہم نے کہا کہ جماعت احمدیہ, جن کو یہ قادیانی کہہ رہے ہیں, جماعت احمدیہ کے ترجمان ہیں سلیم الدین صاحب, ان کو بلا کے پوچھتے ہیں وہ کیوں بابر اعوان صاحب کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. جی سلیم الدین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی شکر الحمدللہ. سلیم الدین صاحب یہ کیا آپ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ڈاکٹر بابر اعوان کے خلاف؟ جناب مبشر لقمان صاحب, پہلے تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اسی طرح ایکسپریس چینل کا, کہ آپ نے اس معاملے میں جماعت احمدیہ کے موقف کو بھی سننے کے لیے ہمیں موقع دیا. ورنہ یہاں تو یہ رواج ہے کہ جس طرح کے مرضی جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائی جائیں اور موقف کو سامنے نہ آنے دیا جائے. کوئی بات نہیں سر, آپ مجھے صرف اپنا موقف دے دیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بیان آیا ہے جس میں ان کے ڈاکٹر صاحب کے ترجمان نے ان وزیر موصوف پر عائد کرپشن کے الزامات سے بچاؤ کی ایک بھونڈی تدبیر کا ذکر کیا ہے کہ الزامات جماعت کا درج کیا جا رہا ہے. میں اس الزام جو بھیجا ہے اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. اصل میں یہ بات دیکھنے والی ہے مبشر صاحب کہ اس الزام کی پناہ انہیں کیوں تلاش کرنا پڑی, یہ حقیقت کھولنا بھی ضروری ہے. جیسے آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ ان کے خلاف معین فرد کی طرف سے معین طور پہ معین صورت میں کرپشن کا ایک الزام لگایا گیا ہے. اب معقولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس الزام کی شواہد اور کرائم کے ساتھ برملا کھلے بندوں فورم پہ وضاحت کرتے, اپنی بے گناہی کے ثبوت مہیا کرتے. لگتا یوں ہے کہ جب وہ اس میں معذور اور ناکام ہوئے ہیں بظاہر, تو انہوں نے ایک چور راستہ تلاش کیا ہے کہ تاکہ عوام کی توجہ کو پھیر دیا جائے, اصل بات سے رخ بدل کے اور دوسری باتوں میں الجھا دیا جائے. چنانچہ اس کوشش میں انہوں نے یہ بیان داغ دیا کہ قادیانی لابی اس کے پیچھے ہے. اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا کبھی جماعت احمدیہ نے ایسا رویہ اپنایا ہے؟ کیا ان کی یہ روایت رہی ہے؟ اس کی تاریخ تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہے. وہ تو اپنے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی اکثر و بیشتر تردید ہی نہیں کرتی کہ یہاں تو یہ وتیرہ ہے اور طرز عمل ایک معمول ہے کہ یک طرفہ اور مخالفانہ بیانات دیے چلے جاؤ, الزامات لگائی چلے جاؤ اور اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے خلاف تو جماعت احمدیہ کے خلاف تو دینی اکابرین کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ سمندر کی تہہ میں اگر دو مچھلیاں بھی ہوں جی تو اس میں بھی یہ جماعت احمدیہ کی سازش ہوگی. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی بات ہے تو میڈیا کے اوپر آپ لوگ آ کے تردید کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ آپ غلط فہمی کا, یعنی اگر غلط فہمی ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر کوشچن مارکس پہ اگر غلط فہمی ہے تو اس کی آپ تردید کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کئی باری مجھے لگتا ہے کہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں تبھی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بشیر صاحب, آپ اپنے نیوز پیپرز سے پوچھ لیجئے, اخبارات سے پوچھ لیجئے, جو بھی ایسی کوئی بات جو اس بات کو تو ہم کوئی ایسی اہمیت بھی نہیں دے رہے, ان کی وزیر موصوف کی تو اتنی شاید اہمیت بھی نہ ہو, اور کہ وہ اس کے پیچھے ہمیں انہوں نے لگا دیا. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کرپشن کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں ہے, اور ان کو کیا ڈر ہے, کس طرح وہ کس وجہ سے وہ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں.
لیکن جہاں ضروری سمجھتے ہیں ہم ہر نیوز پیپر کو پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. رائٹ. سلیم الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے جب میں فون کر کے آپ کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے, تلاش کر رہے تھے, تو مجھے پتا چلا کہ آپ کا بڑا شوق ہے کہ آپ فوراً کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. آج آپ جاگے رہے ہمارے لیے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ آن لائن. اور